نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ ہمارا جو یہ نیا بیچ ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ تفسیر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے پین پیپر اپنے ساتھ رکھنا ہے، بہت ہی شارٹ آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر لکھنے کو کہیں گی تب لکھیں گے نا؟ جو بھی چیز آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے ہمیں لکھنا چاہیے وہ آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سوال ہے تفسیر کیا ہے؟ اب لکھیں آپ تفسیر کیا ہوتی ہے کہ جو بھی ڈیٹیل ہوتی ہے کسی بھی سورہ کی، اس کی آیت کی جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، وہ کب نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی اس کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے، گہرائی ہوتی ہے، ہر وہ بات تفسیر ہے۔ کیوں نازل ہوئی، کیا وجہ تھی نازل ہونے کی، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں وہ تفسیر ہے۔ اب ایک سوال کل میں نے پوچھا تھا کہ کیا ترجمہ اور تفسیر ایک ہی چیز ہے، کیا اس سے ہم تفسیر سمجھ سکتے ہیں؟ تو جواب کئی لوگوں نے کہا کہ جی سمجھ سکتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں۔ اب دیکھیں، تفسیر اور ترجمہ الگ چیز ہوتی ہے۔ ترجمہ ہوتا ہے ٹرانسلیشن، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اگر جیسے میں نے کہا بسم اللہ، بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب میں شروع کرتی ہوں تو اس کے ٹرانسلیشن میں آتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم جب پڑھتے ہیں الرحمن، الرحیم، تو رحمان کا کیا مطلب ہے، رحیم کا کیا مطلب ہے؟ دونوں کا مطلب ہی تو مہربان ہے، دونوں کا مطلب ہی تو رحم کرنے والا ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے، کیسے سمجھیں گے آپ؟ وہ تب سمجھیں گے جب آپ تفسیر کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ تفسیر کیا ہے تو آپ نے بولنا ہے کہ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹیل میں چیز کو سمجھا جائے، ٹھیک ہے؟ ڈیٹیل میں جو ہماری قرآن جو ہمارا نازل ہوا ہے اس کو بہت اچھے سے ہم سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ اعوذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ من الشیطان الرجیم، من کا مطلب ہوتا ہے فرام، سے، ٹھیک ہے؟ شیطان ہم سب جانتے ہیں شیطان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ رجیم کا مطلب ہوتا ہے دھتکارا ہوا، رجم سے بنا ہے۔ رجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتھر جس کو مارا جاتا ہے نا، کسی کو دھتکار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ملعون جس کو کہتے ہیں، لعنت شدہ جس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے رجیم۔ تو سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے
جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کیسے پناہ مانگو؟ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولتے ہیں تو ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں قرآن میں یہ بات آئی ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی جب ہم اچھا کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آج جو ہم تفسیر میں جو ہم سورہ لے رہے ہیں وہ ہم لے رہے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں سے کل یہ کہا تھا کہ ہم سورہ ناس سے شروع کریں گے، لیکن کیا ریزن ہے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ اپنے سلیبس میں سب سے پہلے رکھی؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم سورہ ناس، سورہ فلق، یہ ساری صورتیں تو پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ہے اس کے بنا تو ہماری نماز ہی نہیں ہے۔ سب سے امپورٹنٹ جو ہے ہماری سورہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اب ہم سورہ ناس کی تفسیر تو کریں گے انشاءاللہ، سورہ فلق کی کریں گے، باقی سورہ کی کریں گے، لیکن جب تک ہم سورۃ الفاتحہ کو نہ اچھے سے سمجھ لیں تو ہماری جو نماز کا جو لطف آنا ہمیں شروع ہوگا وہ نہیں ہو پائے گا۔ اچھا، بہت ڈیٹیل میں کریں گے، بہت سلولی کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں میں سے زیادہ تر وہ ہیں جنہوں نے تفسیر کو پہلے نہیں سمجھا، اس لیے ضروری ہے کہ چیزوں کو ہم بہت اچھے سے سمجھیں۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کیا ہے۔ فضیلت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ امپورٹنس، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ یہاں پر سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 821۔ اچھا، یہ حدیث نمبر جو ہیں آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ ان حدیث کو کیسے سرچ کرنا ہے انشاءاللہ وہ میں کلاس کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ ہماری جو حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حدیث کے بارے میں تھوڑا سا چلیں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حدیث ایک تو ہوتی ہے اوتھینٹک حدیث، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، صحیح حدیث جس کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے ضعیف حدیث۔ ضعیف کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کمزور، ویک۔ اب آپ بولیں گے حدیث تو حدیث ہے، کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حدیث کمزور اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کو جو سورس سے ہم تک وہ حدیث آئی ہے وہ سورس ریلائبل نہیں ہوتا۔ ریلائبل کیسے نہیں ہوتا؟ یا تو وہ اس کا جو حافظہ ہے، اس کی جو میموری ہے وہ ویک ہے، ہو سکتا ہے اس نے کچھ اور بات بتا دی، یا وہ اتنے لوگوں سے ہوتے ہوئے آئی، ہوتا ہے نا، ایک بات ہوتی ہے وہ دوسرے سے تیسرے سے چوتھے تک آتی ہے تو وہ بات چینج ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں خیر ویک حدیث کے، ضعیف حدیث کے، تو اس کو ہم کنسیڈر موسٹلی نہیں کرتے، کبھی کبھی کنسیڈر کر بھی لیتے ہیں کچھ سچویشنز میں، وہ ایک الگ سٹوری ہے، لیکن ہم موسٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث جو ہے صحیح ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا اوتھینٹک حدیث، صحیح حدیث ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں صحیح حدیث دیکھنا ہوتی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ لوگوں کو کلاس کے بعد بتاؤں گی، مجھ سے یاد سے آپ پوچھیے گا۔ سب سے ایزی وے تو یہ ہے کہ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں، گوگل پہ آپ ٹائپ کریں سنن ابو داؤد 821، آپ کے سامنے حدیث آ جائے گی، جس لینگویج میں آپ چاہتے ہیں وہ لینگویج آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں تو اسلام 360 ایپ ہے، اس کے تھرو آپ حدیث سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا لنک بھی آپ کو شیئر کر دیا جائے گا تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ اب یہاں پر خیر ہم بات کر رہے تھے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 821۔ اس میں کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ ایک صحابی کا نام ہے۔ اچھا، صحابی کون ہوتے ہیں، کون بتائے گا؟ جی تبسم بتائیے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہوتے تھے انہیں صحابی کہتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر تھے، جو ان پر ایمان لے کر آئے، جو ان کے ساتھ رہے، جنہوں نے ان کو دیکھا، ٹھیک ہے، جو ان پر ایمان لے کر آئے اور ان کے وقت میں تھے، ان کے ساتھ تھے، ان کو دیکھا، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ،
ٹھیک ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نام ہے، یہ صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ کہ جو شخص کوئی نماز پڑھے اور اس میں ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ وہ نہ پڑھے تو ایسی نماز ناقص ہے، یعنی انکمپلیٹ ہے، وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے. تو نماز کا سب سے امپورٹنٹ جز کیا ہے، سب سے امپورٹنٹ پارٹ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہم نے ابھی کچھ ٹائم پہلے، آپ لوگ نیو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے سجدہ سہو کے اوپر بھی ایک لیکچر کیا تھا. اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں کہ اگر وہ غلطی ہو جائے تو آپ سجدہ سہو کر لیں، لیکن سورۃ الفاتحہ اگر رہ جاتی ہے تو وہ رکعت آپ کی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ نماز آپ کی ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ اس سے وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی یہاں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ کہ وہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا کمپلسری ہے، ادروائز وہ نماز ہوگی ہی نہیں. اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دل میں پڑھنا ہے، آپ نے دل میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، لیکن آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا کمپلسری ہے. اب اس حدیث میں آگے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں. اچھا دیکھیں، یہاں پر ایک پوائنٹ اور آپ کو بتاتی ہوں. آپ لوگ لکھیں کہ حدیث قدسی کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ لکھیں کہ حدیث قدسی کیا ہے. حدیث قدسی، اچھا چلیں مجھے بتائیں آپ میں سے کس کو پتہ ہے کہ حدیث قدسی کیا ہے؟ ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوگا. ہینڈ ریز کریں، کس کو پتہ ہے حدیث قدسی کیا ہے؟ نازیہ آپ بتائیں. آپ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. ویری گڈ. ریشما آپ بتائیں. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جو مطلب بالکل صحیح حدیث سے اور صحیح سے مطلب اللہ نے جو وحی بھیجی ہے اس کو صحیح حدیث قدسی کہتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی. چلیں مائک میوٹ کریں. حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی وہ ہے جہاں پر جب آپ حدیث پڑھیں اور اس میں لکھا کہ اللہ فرماتا ہے. ٹھیک ہے. جو حدیث ڈائریکٹ اس بات سے شروع ہو کہ اللہ فرماتا ہے. باقی حدیث کیا ہوتی ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، لیکن جس میں ڈائریکٹ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتی ہے حدیث قدسی. یعنی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے یہ حدیث آئی ہے. حدیثیں تو ساری اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، رسول اللہ اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہتے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ کئی جگہ لکھا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لکھا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن جہاں پہ ڈائریکٹ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ، ٹھیک ہے، جہاں پہ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ، تو وہ ہو جاتی ہے حدیث قدسی. اسی حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ، یعنی یہ حدیث قدسی ہو گئی. اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے. اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی بات ہو رہی ہے. یعنی سورۃ الفاتحہ اپنے آپ میں پوری نماز ہے. اب آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوری جو نماز یعنی سورۃ الفاتحہ ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. ایک جو ہے وہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو جو کچھ مانگتا ہے وہ میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، میں اس کو وہ چیز دے دیتا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے، آپ میں سے کتنے لوگوں کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ صرف ترجمہ، اونلی دا ٹرانسلیشن. ہینڈ ریز کیجئے کس کس کو آتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہان کا. زیادہ تر کو آتا ہوگا نا، ماشاءاللہ. ترجمہ آتا ہے نا. تو ہم جب یہ پڑھتے ہیں تو کبھی ہم نے غور کیا؟ کیا ہم کبھی غور کرتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے ترجمہ تو سیکھ لیا لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے.
اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. یہ سنن ابو داؤد کی 8-1 ہی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, یعنی اللہ جب بندہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں, رب العالمین کے لیے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں نا, انسانی فطرت ہوتی ہے, کسی کی تعریف ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی, ثنا یعنی وہی تعریف. تو اللہ تعالیٰ پھر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میرے بندے نے مجھے رحمان کہا, میرے بندے نے مجھے رحیم کہا. پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, وہ مالک ہے کب کا؟ جزا اور سزا کے دن کا, قیامت کے دن کا, آخرت کے دن کا وہ مالک ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو بندے نے میری بزرگی بیان کی. اب اللہ کتنے خوش ہو رہے ہیں. لیکن کیا نماز میں کبھی ہم نے اللہ کو یہ موقع دیا کہ وہ ہمیں یہ مطلب ہم ان کی یہ بات کو بولنے کا موقع دیں؟ ہم تو کیسے پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس طرح سے ہی پڑھتے ہیں نا ہم لوگ نماز میں, جلدی 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 جلدی. اب یہاں پر آپ کی ہر ایک آیت پر اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے, میری بزرگی بیان کر رہا ہے. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, نعبد عبادت, یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب ہم اسے انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے آگے چل کر ایک ایک آیت. یہاں پر بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, یعنی صرف تیری, اونلی یورز, صرف تیری. یہاں پہ صرف تیری کے اوپر بہت زیادہ آپ نے اس کو ایمفسائز کیا گیا ہے. ایاک صرف اور صرف اور صرف تیری, اونلی یورز, تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ. ہم ہر وقت نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے, یعنی ہم دونوں کے بیچ کی بات ہے, اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا. میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے دے دیا بندے, جو تجھے چاہیے میں نے تجھے وہ سب کچھ دے دیا. پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں ہدایت دے. کس چیز کی؟ صراط مستقیم کی. صراط مستقیم کیا ہوتا ہے چلیں بتائیں. جی روشن آرا بتائیے صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ سیدھے راستے کی. سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ حسنہ بانو آپ بتائیے سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ حسنہ بتائیے سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ نہیں. فوزیہ آپ بتائیے سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے راستے, مستقیم کے راستے. صراط مستقیم کا راستہ کون سا ہے؟ نائمہ آپ بتائیے, نائمہ نازنین آپ بتائیے. سیدھا راستہ جو حق پہ چلے, جو حق پہ لے کے چلتا ہے ہمیں, وہ راستہ جو ہمیں اللہ نے بتایا ہے, وہ راستہ جو ہمیں جنت الفردوس کی طرف لے کر جائے گا, وہ راستہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے, وہ راستہ جس پر انبیاء چلے, وہ راستہ جس پر صحابہ چلے, وہ راستہ جس پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے, مائک میوٹ کریں. وہ راستہ جو ہمیں سیدھے جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. آپ کو ایک ایڈریس دیا,
آپ کو ایک ایڈریس دے کر کہا کہ اوکے یہ راستہ ہے اور آپ نے یہ راستے پر جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو وہ راستہ سیدھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ وہاں پہنچ جاتے ہو، آپ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس سیدھے راستے کو اپنایا جو ایڈریس آپ کو بتایا گیا تھا. لیکن اگر آپ راستہ بھٹک گئے تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں اور پہنچ جاؤ گے. سیم وے اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتایا ہے، کہاں کا؟ جنت کا. ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہونا چاہیے؟ جنت ہونا چاہیے. ہمارا خواب، ہمارے عمل، ہمارا زندگی کا، ہمارا لائف سٹائل، سب کچھ ہمارا صراط مستقیم کے تھرو ہونا چاہیے. یعنی سیدھے راستے کی طرف جب ہم چل کر جائیں گے تبھی تو ہم جنت کی طرف جائیں گے. جب ہم ٹیڑھے میڑھے راستے اختیار کر لیں گے تو ہم جنت کی طرف کیسے جائیں گے؟ تو یہاں پر بندہ کہتا ہے کہ ہمیں ہدایت دیجیے. کس کی؟ صراط مستقیم کی. صراط الذین انعمت علیہم. کون سے راستے کی؟ اب یہاں پہ صراط مستقیم کے بارے میں بتایا کہ وہ راستہ الذین جس پر انعمت انعام ہوا تیرا، علیہم ان پر. کس پر؟ جو لوگ صراط مستقیم پر چلے، اللہ تعالیٰ آپ کا انعام ہوا. کیا انعام ہوا اللہ تعالیٰ کا صراط مستقیم پر چلنے کا؟ کہ انہیں جنت ملے گی، ٹھیک ہے، ان کو ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے. غیر المغضوب علیہم، ان پر نہیں، وہ راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا. وہ راستہ نہیں چلنا اللہ تعالیٰ جن پر آپ غضبناک ہوئے، جن پر آپ کا غصہ ہوا. وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ہی ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے. یعنی نہ تو ہمیں ان کا راستہ چاہیے جو کہ جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کا راستہ ہمیں چاہیے جو کہ گمراہ ہوئے. اب جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے. یعنی جو کچھ میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اس کو دے دیا. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ترجمہ، کتنی خوبصورت حدیث کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جو کچھ مانگتا ہے وہ میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، میں اس کو وہ دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں سنن ابو داؤد کی حدیث 3420. یہ حدیث نمبرز آپ لوگ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں گے، آپ اس کو گوگل پہ سرچ کریں گے، ادروائز اسلام 360 ایپ ہے اس پر آپ چیک کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ان حدیث کو پڑھ سکیں. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بعد میں بھی بات کریں گے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 3420. اب اس سورہ کی ہم فضیلت دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، ان کا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا، ایک قوم تھی اس کے پاس سے آپ گزرے. ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ دیکھو رسول اللہ جو ہیں، جن کو مطلب یہ لوگ ابھی یہ قوم کے لوگ ابھی مسلمان نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک شخص ہے رسول اللہ، ان کے پاس قرآن نازل ہوا ہے، اور ایک کام کرو تم ہمارے ایک شخص کے اوپر دم کر دو، ہے نا، دم کر دو، یعنی جو دم کرتے ہیں نا پڑھ کے، دم کر دو. تو جو صحابی تھے وہ گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک مجنون آدمی تھا، دیوانہ آدمی تھا، اس کو لے کر آئے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. تو یہ جو صحابی تھے انہوں نے 3 دن تک صبح اور شام سورۃ الفاتحہ کا دم کیا، ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا اس آدمی کے اوپر. جب وہ سورہ پڑھ لیتے تو کیا کرتے، اپنا لعاب کیا ہوتا ہے؟ تھوک، سلائیوا، وہ بھی اس کے اوپر تھوکتے. کہتے ہیں کہ جب ہم دم کریں نا تو اس طرح سے دم کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا تھوک بھی ہمارا باہر آ جائے. تو جب آپ نے 3 دن تک صبح اور شام دم کیا تو وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ کسی بندھن سے کھل گیا. مطلب وہ جو اس کے اندر جو بھی اس کے اوپر ایشوز تھے اس کے، وہ سب ختم ہو گئے اور وہ نارمل ہو گیا. سبحان اللہ. ہم جاتے نا پیر باباؤں کے پاس اور وہ پتہ نہیں کن کن چیزوں سے دم کرتے ہیں. یہاں تو صاف طور پہ طریقہ لکھا ہے دم کرنے کا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھو، دم کرو، آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اسی طرح سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جس میں اسی طرح کی فضیلت ہمیں ملے گی. سنن ترمذی کی حدیث ہے 2063.
یہ حدیث نمبر بھی آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کریں، سنن ترمذی 2063۔ اب یہ ہوا کہ ایک جماعت تھی صحابہ کی، انہوں نے دیکھا، وہ ایک قوم کے پاس گئے اور وہاں سے کہا کہ بھائی ہمیں یہاں پہ ٹھہرنا ہے، ہمیں کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں، رکنے کا انتظام کر دیں۔ لیکن اس قوم کے لوگوں نے، اس قبیلے کے لوگوں نے صحابہ کو پناہ دینے سے منع کر دیا۔ اب کیا ہوا، اسی وقت ان کے جو قبیلے کے سردار تھے ان کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا۔ تو اب جب انہیں تو یہ معلوم تھا کہ یہ صحابہ ہیں، رسول اللہ کے ساتھ ہیں، تو اوبویسلی یہ اللہ والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا آپ میں سے کوئی بچھو کے ڈنک سے جھاڑ پھونک کرتا ہے، کوئی مطلب یہ دم کر کے اس کا جو زہر ہے وہ ہٹا سکتا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں، کافی بڑی حدیث ہے، کافی سارے اس میں اور بھی میٹرز ہیں، لیکن ابھی ہم صرف یہی چیز لیں گے کہ دیکھیں 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ دم کی اور وہ بچھو کے ڈنک سے سوچیں، اس سے بھی وہ صحیح ہو گیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن سے ہی اپنا علاج ڈھونڈنا ہے۔ جیسے ہم رات کو جب سوتے ہیں تو ہم قل هو اللہ احد اور سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ ابھی ہم جب تفسیر پڑھیں گے تب ہم دیکھیں گے اس کی، ٹھیک ہے؟ ڈیلی ہم نے رات کو سوتے وقت اسے اپنے اوپر دم کرنا ہے تاکہ کوئی بلا، کوئی مصیبت، جادو ٹونا ہمارے اوپر نہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کا ماحول ہمارا ایسا ہے کہ ہر انسان حسد کرتا ہے۔ آپ اچھی زندگی گزار رہے ہو، آپ سے لوگ حسد کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے سگے بھائی بہن آپ سے حسد کرنے لگتے ہیں، آپ کی فیملی آپ سے جلنے لگتی ہے کہ ارے یار آپ تو بڑے اچھے رہتے ہو، آپ کی تو لائف بڑی سیٹلڈ ہے نا؟ تو یہ حسد جو ہے، اور حسد تو چھوڑیں، لوگ پھر جادو ٹونا کروانے لگتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھنا ہے، اور یہ جو معوذتین جن کو کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن ہم قرآن سے ہی ان ساری چیزوں کا علاج ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جس شخص نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہوئی ہی نہیں، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، یہ صحیح بخاری کی حدیث 756 ہے، نوٹ ڈاؤن کریں، صحیح بخاری کی حدیث 756 کہ جس شخص نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اب دیکھیں سورۃ الفاتحہ کا نزول کیسے ہوا۔ نزول کیا ہوتا ہے؟ نازل ہونا۔ کوئی بھی سورہ جب نازل ہوتی ہے اس کا کوئی اوکیزن ہوتا ہے، کسی طریقے سے وہ نازل ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ 23 سال میں نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ اب جیسے یہ پوائنٹ ہے کہ قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ ہاں بھائی 23 سال میں قرآن جو ہے وہ نازل ہوا۔ اچھا ایک چیز اور آپ کو بتاتی ہوں میں، ٹھیک ہے؟ آج ہم تھوڑا دھیرے دھیرے چلتے ہیں کیونکہ بہت سارے پوائنٹس ہیں جو مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ بتائیں کہ میں نے جیسے آپ سے یہ کہا کہ یہ سورہ کبھی نازل ہوئی، وہ سورہ کبھی نازل ہوئی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ اگر پہلی سورہ ہے اور سورۃ البقرہ دوسری سورہ ہے تو کیا یہ اسی طرح سے نازل ہوئی ہیں؟ قل اعوذ برب الناس آخری سورہ ہے تو کیا وہ سب سے آخری میں نازل ہوئی ہے؟ کیا ایسا ہے یا ان کا نزول کا طریقہ الگ ہے؟ کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے۔ جی ریشما بتائیے۔ بیٹے صورتیں آگے پیچھے نازل ہوئی، جیسے وقت پہ جیسے جیسے حادثے ہوتے گئے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری اور اس کے حساب سے پھر آیاتیں نازل ہوئی ہے۔ جی بالکل ماشاء اللہ۔ یہ قلعوذ برب الناس، قلعوذ برب الفلق ہے، جیسے وہ جادو ٹونے کے لیے ہے، تو جب ہمارے حضور پہ جادو ٹونا کر کے ان کو مطلب گانٹھے گٹار لگا کے کنویں میں اتار دیا تھا، تو آپ پہ جب وحی آتی تھی تو آپ صحابہ کو بتانے بیٹھتے تھے تو آپ وہی بھول جایا کرتے تھے۔ جب یہ آیاتیں نازل ہوئی
और जैसे आयतें नाजिल होती गई एक एक उनकी आयत के ऊपर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जादू की निशान खुलती गई और फिर आप अच्छे हो गए। चलें, जज़ाकिल्लाह। अच्छा देखें, जब हम कुरान को देखते हैं तो कुरान जो बुक की शक्ल में होता है उसको कहा जाता है मुसहफ़, ठीक है, मुसहफ़, MUSHAF, मुसहफ़। कुरान का जो बुक फॉर्म होती है कुरान की उसको मुसहफ़ कहा जाता है, ठीक है, ये भी आप लोग लिख लें चाहें तो। अब जो मुसहफ़ में जो हम देखते हैं, हमें नज़र आता है कि सबसे पहले सूरह फ़ातिहा है, फिर हम देखते हैं सूरतुल बक़रा है, फिर सूरह आले इमरान है। लेकिन हम जो सूरतें नाजिल हुई वो इस शक्ल, मतलब इस तरतीब में नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले सूरतुल फ़ातिहा नाजिल हुई, सबसे पहले कोई दूसरी सूरह नाजिल हुई, वो भी मैं इंशाअल्लाह भी आगे आपको बताऊंगी। तो हुआ ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद ये कंपाइल किया गया और इसे कंपाइल करके एक बुक की शक्ल दी गई, ठीक है। इंशाअल्लाह वो भी हदीस में आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी कि उसे कंपाइल करके एक बुक की शक्ल दी। और ऐसा नहीं है कि जो सहाबा थे उन्होंने किसी भी तरह से उसे कंपाइल कर दिया, नहीं, वो भी अल्लाह की तरफ से ही हुक्म था कि किस तरह से उसे कंपाइल करना है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने तरीक़े से कर लेते, अल्लाह ने उनके दिल में डाला कि भाई ये सूरा आपने पहले लाना है, ये बाद में लाना है, ये बाद में लाना है। और उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। रीज़न क्या है उसका? उसका रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने जब कुरान को देखें, सबसे पहले तो मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो मक्का में सूरतें नाजिल हुई। फिर उसके बाद जब आप मदीना पहुँचे तो मदीना में सूरतें नाजिल हुई। लेकिन कई सूरतें ऐसी हैं जो मदीना की सूरतें हैं जो पहले हैं, मक्का की सूरतें हैं बाद में हैं। वो इसलिए हुआ क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कुरान जो है हमें हिदायत के लिए भेजा है। हिदायत मतलब यानी आपकी गाइडेंस के लिए, आपका लाइफस्टाइल कैसा हो। इसलिए सबसे पहले सूरतुल फ़ातिहा रख दी जो कि एक दुआ है ना। हम दुआ करते हैं ना कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाइए, हम पे गज़ब ना कीजिएगा, हमें उन लोगों में शुमार ना कीजिएगा। और उसमें भी सबसे पहले हम अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं, अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं। इसलिए सबसे पहले ये सूरह रखी गई कि कुरान खोलते के साथ हम अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करें। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सूरह बक़रा शुरू हुई। सूरह बक़रा में हम क्या पढ़ते हैं, हमारी ज़िंदगी हमने कैसे गुजारनी है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। हज कैसे करना है, और तलाक़ के मसाइल हैं, क़र्ज़ के मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जो हम पढ़ते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने सिस्टमेटिक वे में कुरान को रखा। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे नाजिल हुई वैसे ही कुरान में आ गई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उसका एक रीज़न था। मक्का की लाइफ अलग थी, मदीना की लाइफ अलग थी। रसूलुल्लाह जब मदीना में पहुँचे थे तो मदीना में आपने एक सिस्टम बनाया था। अब हम इंडिया में रहते हैं, हमारे इंडिया का एक सिस्टम है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके तहत हम रहते हैं। ऐसा तो नहीं है आप उठोगे कहीं भी उठकर कुछ भी कर दो, कुछ भी कह दो, नहीं, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। आप ऐसा तो है नहीं कि आपको लेफ़्ट साइड चलना है आप राइट साइड चलने लगोगे, चल ही नहीं सकते क्योंकि ट्रैफिक रूल ऐसा है ही नहीं। आप बिना हेलमेट के बाहर निकलोगे तो फ़ाइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सिस्टम नहीं है। तो ये सिस्टम जो इस्लामिक सिस्टम था वो मदीना में बना, जो कि आज तक मुसलमानों के लिए उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। और उसके लिए ज़रूरी था कि अल्लाह ताला वो सिस्टम हमें पहले बता दें। हम जैसे ही किताब खोलें, जैसे ही हम कुरान खोलें, हमें पता तो चलना चाहिए। ओके, तो अब ये चीज़ आप समझ गए कि कुरान का जो नुज़ूल हुआ, नुज़ूल यानी जिस तरह से सूरतें नाजिल हुई वो अलग है, और मुसहफ़ जो है, मुसहफ़ यानी जो हमारी कुरान है उसके अंदर जो सूरतें हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब कैसे नाजिल हुई और कितनी बड़ी अहमियत है इस सूरह की, ये देखते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है 1877, नोट डाउन करें, सही मुस्लिम 1877। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, ठीक है, सहाबी रिवायत करते हैं
کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسے دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جبرائیل علیہ السلام کون ہے، کون بتائے گا؟ مجھے 2-3 ہی نام ہیں جو دکھ رہے ہیں ہینڈ ریز کرتے ہوئے، باقی سب نہیں بتائیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام کو تو سب جانتے ہوں گے، کون ہے جبرائیل علیہ السلام؟ چلیں جنہوں نے ہینڈ ریز نہیں کیا ان سے پوچھوں۔ بلقیس جہاں، آپ بتائیں گی؟ جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ دیکھیں آپ لوگ جب بولنے کی کوشش کریں گے نا تو آپ لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، آپ لوگوں کو دل چاہے گا کہ اچھا ہاں میں اس کا جواب دوں۔ اچھا رضوانہ خانم آپ بتائیں گی جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ اچھا شائستہ اسماعیل نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ بتائیے جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جبرائیل علیہ السلام پیغام دینے والے فرشتے ہیں۔ ماشاء اللہ، جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور وحی لے کر آپ ہی آیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ ہمیشہ جب بھی رسول اللہ کے پاس آتے تھے تو انسانی شکل میں آتے تھے۔ آپ نے صرف 2 مرتبہ انہیں ان کی اصلی شکل میں دیکھا، کیونکہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے لمبے چوڑے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نارمل انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا اور دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ تو جو جبرائیل علیہ السلام تھے وہ انسانی شکل میں رسول اللہ کے پاس آتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے صحیح مسلم کی حدیث 1877 میں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی۔ کیسی آواز تھی؟ جیسے دروازہ کھلنے کی۔ تو انہوں نے سر اوپر اٹھا کے کہا کہ یہ آسمان کا جو یہ دروازہ کھلا ہے وہ آج ہی کھلا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور وہاں سے ایک فرشتہ اترا ہے، اور وہ فرشتہ زمین پر اترا جو کہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اب اس فرشتے نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ 2 نور، نور کا مطلب سمجھتے ہیں نا، نور جو ہوتا ہے کوئی روشن چیز۔ تو انہوں نے کہا آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری دی جا رہی ہے جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اب آپ سوچیں ایسا نور جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، وہ کیا ہے؟ ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے۔ سوچیں کہ کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ وہ ایسا نور ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ملا، سورۃ الفاتحہ، اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی بھی بہت فضیلت ہے، اسے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 نور ہیں جو آج سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیے گئے، تو اتنی بڑی اس سورہ کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں کہ یہ جو سورہ ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ سنن ابن ماجہ 3785 میں ہم دیکھتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی یہ ساری حدیثوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، حدیثوں کے نام ہیں، یہ حدیث کی بکس کے نام ہیں۔ 3785 میں ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں یہاں تم مسجد سے باہر نکلو اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتاؤں کہ سب سے بڑی سورہ کون سی ہے قرآن کی۔ بڑی سے مراد لینتھ میں بڑی نہیں، مطلب فضیلت والی، سب سے زیادہ امپورٹنٹ سورہ کون سی ہے؟ تو جب انہوں نے پوچھا کہ کون سی سورہ ہے تو رسول اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، سب سے امپورٹنٹ سورہ ہے یہ، جسے 7 مثانی یعنی 7 بار 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 دہرائے جانے والی سورہ ہے۔ بار بار دہرائے جانے والی سورہ کیوں ہے یہ بتائیے؟ بار بار کیسے دہرائی جاتی ہے یہ سورہ؟ سبینہ بانو آپ جی کون بول رہا ہے؟ ابھی ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔
ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے بار بار دہرائی جانے والی یہ سورہ ہے۔ تو یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے، یعنی مطلب اسی کو قرآن عظیم کہا گیا۔ اتنی بڑی سورہ ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہم جب قرآن میں جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہم نے اللہ کی بڑائی بھی کر دی، یعنی اللہ کی تعریف بھی کر دی، ہم نے اللہ سے دعا بھی مانگ لی، ٹھیک ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی کر دی، ہم نے ساری چیزیں تو اسی سورہ میں کر دی۔ تو یہ سب سے بڑی یعنی سب سے فضیلت والی سورہ ہے۔ اب دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ بہت ہی چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، صرف 7 آیات ہیں، لیکن یہ بہت ہی عظیم سورہ ہے۔ اچھا یہ سورہ نازل کہاں ہوئی؟ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اچھا یہ بھی آپ لوگ لکھ لیں کہ سورہ جو نازل ہوتی ہیں وہ 2 طرح سے ہوتی ہیں، یا تو مکی سورہ ہوتی ہے یا پھر مدنی سورہ ہوتی ہے، مکی سورہ ہوتی ہے یا پھر مدنی سورہ ہوتی ہے۔ جو صورتیں جب رسول اللہ مکہ میں تھے، جب اس زمانے میں نازل ہوئی، اسے مکی سورہ کہتے ہیں، اور رسول اللہ جب مدینہ میں تھے اس وقت اگر وہ سورہ نازل ہوئی تو اسے مدنی سورہ کہتے ہیں۔ مکہ کے زمانے میں مکی سورہ، مدینہ کے زمانے میں مدنی سورہ۔ تو یہ جو سورہ ہے یہ مکی سورہ ہے، اس میں 1 رکوع ہے اور 7 آیات ہیں۔ اب اس سورہ کے الگ الگ نام ہیں، کیا کیا نام ہیں؟ یہ نام آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ام القرآن، ٹھیک ہے، دوسرا نام ہے اساس القرآن، اگر آپ لوگ جلدی جلدی لکھ نہ پائیں تو ریکارڈنگ سن کے ضرور لکھیے گا۔ ام القرآن، اساس القرآن، سورۃ الکافیہ، سورۃ الشافیہ، فاتحۃ الکتاب، سبع المثانی، القرآن العظیم، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ ام القرآن یعنی یہ قرآن کا بیس ہے، ٹھیک ہے، بنیاد ہے۔ اساس القرآن، یہ ام القرآن کا مطلب اس کی قرآن کی جو جہاں سے جنریٹ ہوتی ہے نا، یعنی ماں جس کو کہتے ہیں، اور اساس یعنی بیس، ٹھیک ہے۔ سورۃ الکافیہ یعنی یہ سورہ سب چیزوں کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الشافیہ یہ شفا دیتی ہے، ہم نے ابھی حدیث میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ فاتحۃ الکتاب، سبع المثانی یعنی 7 بار پڑھی جانے والی سورہ، القرآن العظیم یعنی قرآن کی بہت عظیم سورہ ہے۔ تو یہ بہت سارے نام ہیں اس سورہ کے، لیکن ہم جو جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے نام سے ہی اس کو جانتے ہیں۔ اچھا اس سورہ کو سورۃ الفاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سورہ کو سورۃ الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اوپن کرنا، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو دا اوپننگ سورہ آف دا قرآن کہا جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلی جیسے چیپٹر کھلا، جیسے ہی بک کھلی، سب سے پہلی سورہ ہمارے سامنے کون سی آئی؟ سورۃ الفاتحہ، ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، ٹو اوپن، اسی لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، اور یہی سب سے امپورٹنٹ نام ہے، سب سے مشہور نام ہے جس نام سے ہم اس سورہ کو جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم دیکھیں کہ فاتحہ ابتدا ہے، قرآن اس کی تکمیل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ سورہ جو فاتحہ ہے وہ ابتدا یعنی بگننگ ہے، شروعات ہوئی ہے، اور قرآن اس کی تکمیل، اس کو جو کمپلیٹ کرتی ہے، مکمل کرتی ہے، وہ قرآن جو ہے وہ اس کو مکمل کرتی ہے۔ اسی طرح فاتحہ دعا ہے، قرآن اس کا جواب ہے، یعنی پورا جو جواب دیا گیا ہے وہ قرآن ہے، اور سب دعا کیا کی گئی ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں کی گئی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب صراط المستقیم کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں پورا قرآن پڑھنا پڑے گا۔ فاتحہ عنوان ہے، قرآن اس کا مضمون ہے۔ عنوان یعنی کیا ہوتا ہے؟ ٹائٹل۔ ہم کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں اس کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، اور پھر اس کا مین کنٹینٹ ہوتا ہے، مین ٹاپک، مطلب مین کنٹینٹ اس کا پورا الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ جو فاتحہ ہے وہ ٹائٹل ہے، اور اس کا مین کنٹینٹ جو ہے وہ قرآن ہے۔ فاتحہ خلاصہ ہے، قرآن اس کی تفصیل ہے۔ خلاصہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمری۔ آپ لوگوں نے اسکول میں پڑھا ہوگا یا بچوں کو آپ پڑھاتے ہوں گے، کسی بھی چیز کی سمری ہوتی ہے نا؟ تو فاتحہ سمری ہے، لیکن قرآن اس کی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن ہے۔ فاتحہ پھول ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، فاتحہ پھول ہے، قرآن اس کی خوشبو ہے۔ فاتحہ دروازہ ہے، قرآن اس کا محل ہے۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ سورۃ الفاتحہ کتنی امپورٹنٹ سورہ ہے۔
یہ وہ سورہ ہے جو پوری کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یعنی جب صورتیں نازل ہوتی تھی نا رسول اللہ پہ تو ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کوئی آیت نازل ہو گئی, ٹھیک ہے, کبھی کوئی سی آیت نازل ہو گئی, لیکن یہ ایسی سورہ ہے کہ ایک ہی بار میں پوری نازل ہوئی, اور یہ پہلی وہ سورہ ہے جو ایک بار میں نازل ہوئی. لیکن سب سے پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی وہ سورۃ الفاتحہ نہیں تھی, اس سے پہلے بھی آپ کے اوپر صورتیں نازل ہوئیں. سب سے پہلی وحی جو آپ کے اوپر نازل ہوئی وہ کس کو پتہ ہے کہ کون سی تھی؟ سب سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی نازل ہوئی؟ جی دانش آپ بتائیے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ ہی دیر سے تھوڑا 10 منٹ لیٹ سب سے پہلی وحی کون سی آپ کو پتہ ہے جو نازل ہوئی تھی؟ ہیلو, آپ ری جوائن کیجئے, آپ کی آواز تھوڑی میرا ڈسٹرب. نام رانا ناز ہے. رانا ناز, اس پہ نام اپنا کریکٹ کیجئے. جی مجھے پتہ ہے, اقرا. اقرا, ویری گڈ. سب سے پہلے جو نازل ہوئی تھی وہ ہوئی جی, تھی رانا اقرا. ناز. رانا ناز, اوکے, ماشاء اللہ, ویری گڈ. اقرا بسم ربک الذی خلق. جی سورہ علق ہے. سورہ علق کی 5 آیات جو تھیں, وہ مائک میوٹ کر لیں. سورہ علق کی 5 آیات جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں, جس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا پڑھیے. جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا پڑھیے بسم ربک الذی خلق. کس کے نام سے؟ اپنے رب کے نام سے. الذی خلق, جس نے پیدا کیا. اب آپ سوچیں کہ ہم وہ قوم ہیں جس کو سب سے پہلی جو بات اللہ تعالیٰ نے کی وہ کیا کہی تھی؟ پڑھیے. پڑھنے کے لیے ہم سے کہا گیا, یعنی ہم سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ, ہم سب سے زیادہ لٹریٹ قوم ہونا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں ایجوکیشن نہ تو دین کی ہے نہ دنیا کی ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے. لیکن سب سے پہلی بات, سب سے پہلی وحی, سب سے پہلا لفظ جو وحی کے طور پر آیا تھا وہ تھا اقرا, یعنی پڑھیے. بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان, خلق پیدا کیا, انسانہ انسان کو, من علق. من علق کس سے پیدا کیا؟ علق سے. علق کیا ہوتا ہے؟ جمے ہوئے خون سے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک جمع ہوا خون ہی تو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا تیسری آیت میں اقرا وربک الاکرم, پڑھو اور آپ کا رب بڑا کریم ہے. اب آپ دیکھیں پہلی جو وحی نازل ہوئی اس میں کوئی حکم نہیں ہے, صرف پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے. انسان کو کیسے بنایا وہ بتایا. الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلی وحی میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے آپ کو علم سکھایا, یعنی آپ کو جو علم ہے وہ قلم کے ذریعے ملا. علم الانسان ما لم یعلم, اس نے انسان کو وہ سکھایا وہ جو نہیں جانتا تھا. اب آپ بتائیں اگر ہم اس قرآن کو نہیں پڑھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہم کیسے پیدا ہوئے. ہماری اب تو یہ جو سائنس اتنی ترقی کر رہا ہے اس کے بارے میں تو ہم اتنے سال پہلے ہی جانتے ہیں کہ انسان کو کس طرح سے بنایا گیا, اور یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے ہی معلوم چل گئی تھیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور ان کو یہ ساری باتیں کہتے ہیں پڑھنے کے لیے. اچھا, اب یہاں پر ایک اور حدیث آپ کے ساتھ آپ کو نمبر بتاتی ہوں اس کا. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے, حدیث نمبر 3, ٹھیک ہے, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3. یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, آنا شروع ہوئی, اس سے پہلے آپ کو اچھے خواب آنا شروع ہو گئے تھے. آپ خواب میں جو بھی کچھ دیکھتے وہ صبح سچ ہو جاتا,
یعنی آپ کو سچے خواب دکھنے لگے. اب آپ ایسے ہو گئے کہ آپ کو تنہائی پسند ہونے لگی, آپ تنہائی میں زیادہ رہنے لگے, اور اس کے لیے آپ نے کیا کیا, غار حرا, ٹھیک ہے, مکہ میں ہے نا غار حرا, وہاں پر آپ جاتے اور وہاں پر آپ اکیلے میں رہتے, کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا, بس اللہ کی عبادت کرتے, ٹھیک ہے. آپ کچھ نہیں جانتے تھے ابھی, کیونکہ اس سے پہلے تو بت پرستی تھی, کچھ نہیں معلوم تھا, لیکن بس ان کا دل بس عبادت میں لگتا تھا, اور بس وہیں پہ رہتے, کئی دن عبادت کرتے, اور بس فکر اور ذکر میں مشغول رہتے. اور کیا کرتے تھے, کھانے پینے کے لیے بھی اپنے ساتھ کچھ توشہ وغیرہ لے جاتے تھے, وہیں پر کھاتے تھے. اب جب وہ توشہ جو کھانے پینے کا سامان تھا جب وہ ختم ہو جاتا تو آپ گھر آتے, اور آپ کی جو اہلیہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہاں آتے, پھر وہاں سے کچھ کھانا لیتے, کچھ کھانے پینے کو چیزیں لیتے, اور واپس غار حرا میں چلے جاتے. غار کہتے ہیں کیو کو, گفا کو, ٹھیک ہے, حرا اس کا نام ہے. اب واپس وہاں چلے جاتے. اب کافی ٹائم تک ایسا ہی ہوتا رہا, اور آپ غار حرا میں ہی تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے. اچھا, اب یہاں پر جبرائیل علیہ السلام اپنی انسانی شکل میں آئے تھے, ٹھیک ہے, اپنی اوریجنل شکل میں نہیں آئے تھے, انسانی شکل میں آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو. تو رسول اللہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ امی قوم سے تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے. تو آپ نے کہا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے تیز پکڑا اور اتنی زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی. پھر مجھے چھوڑا اور پھر کہا اقرا, یعنی پڑھو. میں نے پھر کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس فرشتے نے پھر سے مجھے تو زور سے بھینچا اور مجھے بہت تکلیف محسوس ہوئی. پھر اس نے کہا اقرا, میں نے پھر کہا کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. تیسری بار فرشتے نے مجھ کو پکڑا اور تیسری بار مجھ کو بھینچا اور تیسری بار مجھ سے کہا کہ پڑھو پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے. یعنی بس یہی وہ آیتیں ہیں. آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے. یعنی یہ جو آپ نے آیات سنی, یہ سن کر آپ وہاں سے واپس ہوئے. آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا. انسان ہی تھے, اچانک سے کوئی اس طرح کی چیز ہوئی, آپ بڑے گھبرا گئے, آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, آپ بڑے گھبرا رہے تھے, اور آپ اپنی بیوی کے پاس واپس آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ